مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر میں مرد جو امیر بنایا گیا اور حاکم بنایا گیا وہ اسی نوعیت کا بنایا گیا. ایک طرف وہ امیر بھی ہے اور ایک طرف وہ حاکم بھی ہے, ایک طرف وہ نگہبان بھی ہے اور دوسری طرف وہ گھر کا خادم بھی ہے. آقا جہاں کی بیویوں کے شوہر بھی تھے, آقا چولہے کے اندر کیا نہیں پھوٹا کرتے تھے اور گھر کی جھاڑو نہیں دیا کرتے تھے, دودھ نہیں دھوا کرتے تھے, بیویوں کے ناس اور نبروں کو بھی کیا آپ نہیں برداشت کیا کرتے تھے. لیکن حضرات ان باتوں کو سن کر کوئی مرد اپنی مردانیت کا سودا نہ کرے, کوئی حاکم کوئی امیر اپنی حاکمیت کا اور اپنی عمارت کا سودا نہ کرے, اس لیے کہ آپ کے مد مقابل میں کس نوعیت کی عورت ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عورت کی دلداری کی ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کے گھر کے جھاڑو کی ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کے لیے بکریوں کا دودھ دھو کر لایا ہے اور کس گھر کے لیے آپ نے صفائی کا اہتمام کیا ہے. وہ مد مقابل میں کس نوعیت کی عورت تھی. کیا آج کی وہ عورت جو سنیما کو دیکھ کر نقالی کرنے والی, آج کی وہ عورت جو مرد کے سامنے پسینے اور بدبودار کپڑوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ غیروں کے ساتھ ہیروئن بن کر جائے, غیروں کے ساتھ ٹھٹا کرے, غیروں کے ساتھ مذاق کرے, کیا آج کی وہ عورت جو شادی کے بعد ماں باپ اور اولاد کے درمیان نفرت کے بیج ڈال دے, کیا آج کی وہ عورت جو جہنم بنا دے گھر کے ماحول کو, اور جب مرد اپنے سارے جھمیلوں کے ساتھ آئے تو نڑن کی شکایت کرے, بھاوت کی شکایت کرے, دوسر کی شکایت کرے, باپ کی شکایت کرے, دن بھر کی تھکان کے بعد اپنے جنت نما گھر میں آ کر اپنی جنت نما حور کے پہلو میں سونے کے لیے جائے, کیا یہ شکوے اور یہ شکایتیں اور اختلافات کے بیچ بونے والی عورتیں وہ تھی کہ جن کے ساتھ آسان حسن سلوک کا حکم دیا تھا. عورتیں مد مقابل میں پرہیزگار ہو, عورت ہو, عورت وہ ہو جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے والی ہو, عورت وہ ہو جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا بیڑا اٹھانے والی ہو, عورت وہ ہو حضرت صفیہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا بیڑا اور طور طریقوں کو اٹھانے والی ہو. آج کی وہ بدماش, آج کی وہ بدچلن عورت جو مرد کو کہے حلال ہو حرام ہو ہماری مرادوں کو پورا کرو, کہیں سے ہمیں زیور نہ کر دو. دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر ہماری ناک کٹ رہی ہے, شادی کی بیاہ کی محفلوں کے اندر جاتے ہوئے ہمارا سر شرم سے کٹ جاتا ہے, اوروں کے گلوں میں کلوں کا سونا ہوتا ہے, ہمارے پاس عاریت کا لیا ہوا اور بھیک کا لیا ہوا سونا ہوتا ہے. کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی بیوگی کو برداشت کیا, اپنے مردوں کو کہا امریکہ کے کتوں کے تم غلام بنو, امریکہ کے ہوٹلوں میں جا کر پلیٹ دھو, برتن دھو, جا کر شراب خانوں کے اندر ملازمت کرو, یہود و نصارہ کو اپنے کاروں میں بٹھا کر ڈرائیونگ کرو, ہمیں ڈالر بھیجو, تمہاری ضرورت نہیں, ہمیں روپیوں کی ضرورت ہے. کتنے مرد ہیں رنگا زندگی امریکی ممالک کے اندر گزار رہے ہیں ان جوڑوں کے غلام بن کر, کتنے مرد ہیں رنگا زندگی گزار رہے ہیں, وہ جدہ میں ہیں, وہ مکہ میں ہیں, وہ سعودی میں ہیں, وہ انگلینڈ میں ہیں, وہ جرمنی میں ہیں, انہیں یہاں 2 روٹی ملا کرتی تھی, انہیں یہاں گھر ملا کرتا تھا, انہیں یہاں اپنی ماں کی لاٹھی بنے ہوئے تھے, وہ یہاں اپنے باپ کا سہارا بنے ہوئے تھے, وہ یہاں اپنے بھائی اور بہنوں کا دکھ کا بداوا بنے ہوئے تھے. عورت کے آنے کے بعد کہا نہیں میری زندگی میں عیش چاہیے, تم میری زندگی میں غلام بن کر آیا, رنڈوا بن کر آیا, جا سرے بازار کو رسوا ہو جا, سرے بازار کو ذلیل ہو جا. آج دنیا کے چپے چپے میں کیا اس مرد کے اندر مردانیت ختم ہو گئی, کیا اس مرد کے اندر شہوانیت ختم ہو گئی, کیا اس مرد کا سیکس ختم ہو گیا, کیا اس مرد کی جنسانی قوت ختم ہو گئی؟ کچھ بھی ختم نہیں ہوا. کھڑی عین جوانی کے اندر اپنی جوانی کی قربانی دے کر, اپنی ماں کی لاٹھی کو توڑ کر, اپنے باپ کے سہارے کو توڑ کر, اپنی بھائی اور بہنوں کے دکھ کے مداوے کو چھوڑ کر, اپنی بیوی کی غلامی میں دنیا کے چپے چپے میں کڑاکے کی دھوپ کے اندر ایک ایک بوتل پانی بیچنے کے لیے یہ غیروں کے سامنے کیا ہاتھ نہیں جوڑ رہا ہے؟ کیا یہود و نصارہ کے کاروں کی صفائی نہیں کر رہا ہے؟ کیا ان جو ہے رنڈی عورتوں کے گھروں کے بیت الخلا اور ٹوائلٹ کی صفائی چڈی پہن کر نہیں کر رہا ہے؟ اگر 2 روٹی کا سوال تھا, اگر 2 وقت کے کھانے کا سوال تھا, اپنے ملکوں میں مل رہا تھا, کیا ایسی رنڈی نما عورتیں, ایسی وہ عورتیں جو اپنے مرد کو غلام بنا کر رکھے اور ہر محفل میں ایک نیا زیور پہن کر جائے, ہر محفل میں ایک نیا جوڑا پہن کر جائے, مرد ایک کتا
پرزا بن جائے، مرد ایک رنڈوا بن جائے، مرد ایک مشین کا پرزا بن جائے، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اپریل ہو یا جون ہو یا جنوری ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. اسے جو ہے نیل پالش چاہیے، اسے میک اپ کا سامان چاہیے، اسے غیروں کے سامنے بیوٹی کانٹیسٹ کے مقابلے میں اسے جانا چاہیے، اسے فلموں میں جائیں تو سارے فلم کے ہجڑے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں. شادی بیاہ اور برتھ ڈے کی محفلوں کے اندر جائیں تو ساری عورتیں کہے ایسی رنڈی کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. مرد ایک مشین کا پرزا بن کر، مرد ایک غلام بن کر، مرد حد کا ایک کتا بن کر، دھوبی کا ایک گدھا بن کر جا رہا ہے، ایک ایک روپے کے لیے لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، اس کی قمیص کو پھاڑا جا رہا ہے، اس کے منہ پر تھپڑ مارا جا رہا ہے. کیا آقا نے ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا حکم دیا تھا؟ وہ کون سی پاک باز عورتیں تھیں، وہ کون سی باطہارت عورتیں تھیں، وہ کون سی باصفا عورتیں تھیں؟ میری حضرات، یہ وہ عورتیں تھیں کہ جنت کی حوریں رش کیا کرتی تھی. یہ وہ عورتیں تھیں کہ جن کے بارے میں حضرت افضل مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کسی نے سوال پوچھا، حضرت میرا دل میری بیوی کی طرف زیادہ جاتا ہے، میں اپنی بیوی سے زیادہ چاہتا ہوں، اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کیا اپنی بیوی سے محبت کرنا، میری بیوی کو دل لگانا، میری بیوی کو لیلا بنانا، میری بیوی کو محبوبہ بنانا کہیں اللہ کی محبت کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں نبی کی محبت کے خلاف تو نہیں ہے؟ حضرت افضل مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ پاک باز عورتیں، یہ باصفا عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہیں، جنت کی عورتوں سے افضل ہیں، یہ مقام میں بھی افضل ہیں، یہ خوبصورتی میں بھی افضل ہیں. لہذا اگر کوئی جنت کی حور سے محبت کرتا ہے تو جیسے خدا کی محبت کے خلاف نہیں ہے، جیسے محبت کی محبت کے خلاف نہیں ہے، تو وہ باصفا عورتیں جو جنت کی حوروں سے اکمل بھی ہیں، اجمل بھی ہیں، افضل بھی ہیں. اگر کوئی بے ساختہ محبت کرتا ہے، اس کی محبت سے دیوانہ ہوتا ہے، تو اس دیوانگی پر خدا کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس دیوانگی پر خدا کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن وہ کون سی عورت ہے کہ جس کی دیوانگی پر، جس کے کتا بننے پر، جس کے مجنون بننے پر، جس کے جو ہے دیوانہ بننے پر خدا کی یہاں پکڑ نہیں ہے؟ یہ وہ عورت ہے. میں آپ کو بتاؤں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے. آپ کا معمول تھا کہ آپ سفر میں باری باری اپنی ازواج مطہرات کو لے جایا کرتے تھے. آپ کی عورت، آج کے زمانے کی عورت اپنے شوہر کی رضامندی، اپنے شوہر کی خوشی، اپنے شوہر کے آنسوؤں کی پوچھنے کی، اپنے شوہر کے دل کو جو ہے دکھ کو مٹانے کی، اس کی زندگی کے غم کو کافور کرنے کی کتنی فکریں کیا کرتی ہیں. جائے بھاڑ میں، کڑاکے کی گرمی میں یہودی کا کتا بنے، نصرانی کا غلام بنے، اور کسی پردیسی میں جا کر غیروں کے کپڑے دھوئے، نالیاں صاف کرے. آج مجھے زیور چاہیے، آج مجھے پیسہ چاہیے، آج مجھے بنگلہ چاہیے، آج مجھے سر اٹھا کر جینے کے لیے کچھ لمحات چاہیے. تف ہے، لعنت ہے ایسے مردوں پر جو ایسی عورتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، ایسی جوڑوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. کیوں نے خدا سے دعا کر دیتے کہ خدا مجھے کتا کیوں نہیں بنا دیا کہ کسی باغ کا میں نگہبانی کر لیتا، میں کسی کھیت اور کھلیان کا میں نگہبانی کر لیتا. وہ عورت جو اپنے جسم کے اندر بیس لہو حیض و نفاس کا خون لیے ہوئے ہے، گندگی لیے ہوئے ہے، کچھ ہے، لعنت ہے ایسے چوروں کے غلام پر کہ چوروں کی غلامی کے اندر نہ گرمی کی پرواہ، نہ سردی کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ ماں کی آرزوؤں کی پرواہ، نہ باپ کی شفقت کی پرواہ. جاتے ہیں کسی شادی بیاہ کی محفل میں چوروں کو غلام بنا کر پہلو میں بٹھا کر لے جا کر اور ماں کو کہتے ہیں ماں BTS کی بس میں آ جانا، ماں چل کر آ جانا، ماں رکشے میں آ جانا. اے چوروں کے غلام، کیا تو یہ نہیں کر سکتا کہ جننے والی ماں کو پہلے لے جا کر اس محفل میں چھوڑتا، پھر وہاں سے اپنے گھر لے آتا؟ ماں کو لونڈی بنا رکھا ہے، ماں کو غلام بنا رکھا ہے. ایک صحابی آ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے میرے آقا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چوروں کے غلاموں، چوروں کی غلامی میں ماں کے دل کو ٹھیس پہنچانے والوں، دکھ پہنچانے والوں ہزاروں جوروں مل سکتی ہے، ہزاروں عورتیں مل سکتی ہیں، اور ہزاروں گھروں کے تم جو ہے گھر داماد بن سکتے ہو. ماں چلی گئی، ماں کی ممتا کو ترستے رہ جاؤ گے، ماں کہنے کے لیے ترستے رہ جاؤ گے. آقا سے پوچھا، آقا میں اپنی ماں کا حق کیسے چکاؤں؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں کے سر سے لے کر پیر تک گھوڑے ہو جائیں، کنسیاں ہو جائیں
اور ان سے لہو بہنے لگے اور ان سے پیپ بہنے لگے. ساری زندگی اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر تو اس کا بدن صاف کرے. آقا نے فرمایا تیری ماں کی زندگی کا ایک لمحے کا تو ادا نہیں کر پایا. جرموں کے غلاموں، جرموں کے آنے کے بعد ماں کو الگ کرنے والوں، باپ کو ٹھیس پہنچانے والوں، ماں یہاں بیماری میں مر رہی ہے. باپ آنکھوں کی روشنائی اور بینائی جانے کے بعد وہ ایک لاٹھی کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ ایک سہارے کو ڈھونڈ رہا ہے. اور جوروں کی غلامی میں امریکہ کے ڈالر کے پیچھے گڑے ہو اور دینار اور درہم کے پیچھے پڑے ہو. نہیں، میری جورو عائد کرے. کیا تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے چلے جانے کے بعد اس کے میرے بھائی، اس کے جو ہے چچیرے بھائی اور اس کے بوائے فرینڈ، اس کے کالج کے ساتھی کسے ملنے آیا کرتے ہیں؟ اور تم اگر ملا پر الزام دھرو تو دھرو، مولوی کو غلط کہو تو کہو، آقا کو کیا غلط کہو گے؟ کیا مدینے کے فیصلے کو غلط ٹھہراؤ گے؟ کیا خدا کی بنائی ہوئی فطرت کو غلط کہو گے؟ آقا نے فرمایا کہ جس کمرے میں ایک غیر محرم عورت اور غیر محرم مرد ہوتا ہے، ان تینوں کا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان آگ کو لگاتا ہے، جنسیات کو بھڑکاتا ہے، شہوت کو بھڑکاتا ہے. یہ نہ سمجھنا ہم دینار کے پیچھے چلے گئے، ہماری بیوی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیے ہوئے ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کیے ہوئے ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کیے ہوئے ہے. آسمان سے نازل ہونے والی تمہاری عورت جس کے تم غلام بنے ہو، یہ کوئی حور نہیں ہے. اگر یہ حور پری ہوتی اپنی ماں سے جدا نہ کرتی، اپنے باپ سے تمہیں بچھڑاتی نہیں، اپنی اولاد سے تمہیں دور نہیں کرتی. عید کے موقع پر بچے ابا جان کہتے ہوئے طرف جاتے ہیں، لیکن دینار اور درہم اور ڈالر کے پیچھے اور جوروں کی غلامی میں تم اپنے بچوں کو یتیمی کا داغ موت سے پہلے دو چکے ہو، اپنی بیوی کو بیوگی کا داغ دے چکے ہو، اپنی ماں کی آنکھوں کا سرما چھین چکے ہو، اپنے باپ کی لاٹھی کو تم چھین چکے ہو. اس لیے کہ میری عورت عیش میں رہے، میری عورت خوشی میں رہے، میری عورت جو ہے وہ بھرے بھرے زیورات کے ساتھ ہر نئی محفل میں ہر نئے زیور کے ساتھ جائے. لعنت ہے، لعنت ہے اس عورت پر جو عورت مردوں پر بوجھ بنے اور مرد کے سامنے ایک کنیز کی طرح، ایک باندھی کی طرح، ایک کاماری کی طرح. آپ کسی گھر کے اندر دل دبائیں اپنے یار آشنے کو بلانے کے لیے، وہ جو سب سے پہلے دروازہ کھولتی ہے وہ اس گھر کی خادمہ نہیں، وہ ٹوائلٹ صاف کرنے والی نہیں، وہ جھاڑو دینے والی بھنگن نہیں، اس گھر کی مالکہ ہے، اس اپارٹمنٹ کی مالکہ ہے. شوہر کے سامنے اس پھٹے پرانے پھٹی کر کپڑوں کے ساتھ، بدبودار پسینے کے ساتھ یہ رہا کرتی ہے. اس کو دیکھنا ہو، اس کے ناک کو دیکھنا ہو، اس کے نخروں کو دیکھنا ہو، اس کے حلیے کو دیکھنا ہو، دیکھ لینا کسی شادی محل کے اندر، دیکھ لینا کسی فلمی لائن کے اندر، دیکھ لینا کسی پارک کے اندر، دیکھ لینا کسی میلے کے اندر. یہ گھر میں جو بندن بنی ہوئی تھی، گھر میں جو کنیز بنی ہوئی تھی، باندھی بنی ہوئی تھی، یہی بیوٹی کانٹیسٹ میں نمبر 1 مقابلے کے لیے گویا تیار ہو کر آئی ہے. ایسی ہیروئن لگتی ہے. حضرات یہ کون سی عورت تھی جس کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا گیا؟ وہ کون سی عورت تھی جس کے گھر کی جھاڑو دینے کا حکم دیا گیا؟ وہ کون سی عورت تھی جس کے ناز نخروں کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا؟ مد مقابل عورت کو تو دیکھو. حضرات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نمونہ ہے امت کے لیے، نمونہ ہے آج کی عورتوں کے لیے، نمونہ ہے آج کی بیویوں کے لیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں عورتوں کو لے جایا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے حجۃ الوداع آخری حج کیا، اس حج میں تمام ازواج مطہرات کو ایک ایک اونٹنی پر بٹھا کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ مرد جس کی 2 سے زائد بیویاں ہوں، وہ مرد جس کے پاس 2-4 عورتیں ہوں، ذرا ان سوکنوں سے پوچھ کر تو دیکھیں کہ ایک سوکن دوسرے سوکن کے تعلق سے اپنے دل کے اندر کیا ارادے رکھتی ہے، کیا عزائم رکھتی ہے. یہ تو اس مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم عورتیں بھی اپنے مرد کے لیے زنا برداشت کر لیں گی، ڈنڈی خانہ جانا برداشت کر لیں گی، شراب پینا برداشت کر لیں گی، جیل میں سڑنا برداشت کر لیں گی، لیکن اپنے مرد کے لیے کسی اور بیوی کا ہونا غیر مسلم عورت بھی اس کو برداشت نہیں کرتی. اللہ نے عورتوں کے اندر وہ چیز اور وہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ سوکنیت کو برداشت نہیں کرتی. عام طور سے یہی کچھ جذبہ تھا ازواج مطہرات ہماری ماؤں کا، لیکن ایک عورت کے لیے، ایک سوکن کے لیے جب اس کی شوہر کی باری کا دن ہوتا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مرد اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا، مرد اس کے خوشی کے لمحات کو نہیں بیان کر سکتا. جب
دو چار عورتیں ہو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہو، اور اس دن اس رات اس عورت کی باری ہو، عید سے زیادہ، شب قدر سے زیادہ، لیلۃ المبارکہ سے زیادہ، اور سب سے قیمتی رات وہ ہوا کرتی ہے جس دن شوہر کی باری کا دن ہوا کرتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو کیسا مناتی ہیں، اپنے شوہر کو کیسا خوش کرتی ہیں کہ آج کی عورتوں کو اپنے مرد کی بیماری کی فکر ہے، کہ آج کی عورتوں کو اپنے مرد کی پریشانی کی فکر ہے، کہ آج کی عورتوں کو اپنے گھر کے جہنم بننے کی فکر ہے، کہ آج کی عورتوں کو اپنے شوہر کے اپنے خاندان سے الگ ہونے کی فکر ہے، کہ آج کی عورت کو اپنے مرد کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی فکر ہے۔ جائے بھاڑ میں، ہر آنے والی عید میں، ہر آنے والی محفل میں کان کا مال نیا چاہیے، گلے کا مال نیا چاہیے، زکات نکلے نہ نکلے، اور صدقہ کرے نہ کرے، خیرات کرے نہ کرے، کسی کو غیروں کے سامنے بن کر جانا ہے۔ جس نئے کپڑوں کے ساتھ ہلدی میں جو جوڑا تھا، نکاح میں وہ جوڑا پہنا گیا، یہ سمجھتی ہے کہ بے عزتی ہو گئی۔ مرد ایک گڈی کے اندر عید گزار دے، برسا برس گزار دے، لیکن جوڑوں کا غلام بن کر ایک ایک محفل کے لیے، ایک ایک جوڑے کے لیے پہلے جوڑے بدلا کرتے تھے، اب سونے کے زیورات وہ غیروں سے مار مار کر، وہ غلاموں کا خون پی کر، وہ قوم کا خون چوس کر، وہ یتیموں اور بیواؤں کا حق چھین کر، جوڑوں کا غلام بن کر جوڑوں کو ایک سونے کی دیوی بنانا چاہتا ہے، ایک چاندی کا مجسمہ بنانا چاہتا ہے۔ خدا کا حق نکلے نہ نکلے، زکات نکلے نہ نکلے، یتیم تڑپتے رہیں، بیوائیں تڑپتے رہیں، بچے تڑپتے رہیں، مدارس تڑپتے رہیں، مساجد کی تعمیر ادھوری ہو، لیکن یہ گھر کی دیوی غیر کے سامنے رنگی بن کر جائے، غیر کے سامنے ہیروئن بن کر جائے۔ حضرات، کون سی عورت تھی کہ جس کے سامنے نرمی کا حکم دیا گیا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ کے اندر گئی تھی سوار ہو کر، اتفاق سے وہ اونٹ زیادہ تھک گیا اور وہ اونٹ بیٹھ گیا اور وہ فاصلے سے بچھڑ گیا۔ اب عورت کا مزاج یہ ہے کہ ذرا سی بات پر عورت کو دکھ ہونے لگتا ہے، عورت کو درد ہونے لگتا ہے، عورت اپنے شوہر سے بچھڑ کر رونے لگتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہماری ماں رونے لگی آقا سے بچھڑ کر۔ ہاں، عورت روتی ہے اپنے شوہر کو ودا کر کر، عورت اپنے شوہر کو الگ کر کر روتی ہے، اپنے شوہر کو سے دور رہ کر روتی ہے۔ یہ جو روح کے غلام ہیں، 4 سال 10 سال امریکہ کے ڈالر کے کتے بنے ہوئے ہیں، دینار و درہم کے کتے بنے ہوئے ہیں، اور دن رات کتوں کی طرح راستے ہیں، گولوں کی بیل کی طرح راستے ہیں، اور بیویوں کے سامنے آ کر ایک چوہا بن کر سو جاتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ میاں بیوی کی راتیں کیسے گزرا کرتی ہے، انہیں معلوم نہیں لیلا مجنون کی ساتھ سے کیسے گزرا کرتی ہے، انہیں معلوم نہیں کہ عاشق اور معشوقہ کے تنہائی کے لمحات کتنے پیار اور محبت بھرے ہوا کرتے ہیں۔ وہ تو یہ چاہتی ہے میرا مرد بیل جو ہے گولو کا بیل بنا رہے، میرے گھر کا کتا بنا رہے، میرا غلام بنا رہے، اور میرا نوکر بنا رہے، کما کرنا ہے، وہ کھائے ہوٹلوں کا، وہ کھائے فٹ پاتھوں کا، وہ غیروں کی گالیاں کھائے، وہ غیروں کے تھپڑ کھائے، وہ مقدمات لڑے، وہ عدالتوں کے چکر کاٹے، وہ تھانوں کے چکر کاٹے، وہ لائروں کے چکر کاٹے، لیکن میرا کام کا مان ہر نئی محفل میں بدل کر ہونا چاہیے۔ دکھ ہے، لعنت ہے، کیوں نہیں خدا سے دعا کرتے کہ خدا مجھے کوئی کتا بنا دیا ہوتا، خدا مجھے کوئی پرندہ بنا دیا ہوتا جو اس عورت کی غلامی سے بھی نکل جاتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھڑ کر رو رہی ہیں، 10 سال ہو گئے عورت کو مرد کو چہرہ دیتے ہوئے، مرد عورت کا چہرہ دیتے ہوئے۔ حضرت عمر کو کہتے ہیں 4 مہینے سے زیادہ میں جہاد میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاد جو خون ہے اسلام کا، جہاد جو روح ہے مذہب اسلام کی، جہاد جو فاؤنڈیشن ہے مذہب اسلام کا، اس فاؤنڈیشن کے کام کے لیے، اس روح کو زندہ کرنے کے لیے حضرت عمر 4 مہینے سے زیادہ کسی مجاہد کو اپنی عورت سے دور رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ماں جو روح کے غلام کفر ہے، لعنت ہے کہ اس غلامی کے اندر تجھے اپنی مردانیت کا احساس نہیں ہے، گولو کا بیل بن کر راو رہا ہے کہ کماؤ کماؤ، روپیہ پیسہ بچاؤ بچاؤ، اور مر کر چلا جائے گا، کون نہیں کرے گا؟ یہ روپیہ خبر میں آئے گا، یہ لمحات شادی کے کیا خبر کے اندر آئیں گے؟
حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور کے غلام تجھے کیا معلوم کہ بیوی سے محبت کرنے پر خدا کی رحمتیں، خدا کی برکتیں، خدا کی سکینتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ خدا کہتا ہے میری قدرت کی نشانی ہے، میری قدرت کی نشانی ہے، میری ربوبیت کی نشانی ہے، میرے خالق ہونے کی نشانی ہے، میرے معبود ہونے کی نشانی ہے، میرے موجود ہونے کی نشانی ہے، اور میری نشانی قدرت کی یہ ہے کہ میں نے تمہارے جوڑے کو تمہیں میں سے پیدا کیا، تمہارے جوڑے کو تمہیں میں سے پیدا کیا، اور جب جوڑا تمہارا ہو جاتا ہے لتسکنوا الیہا تمہیں سکون پیدا ہو جاتا ہے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ مودت پیدا ہو جاتی ہے، رحمت پیدا ہو جاتی ہے، کہیں سکون بھی ملا کرتا ہے۔ آج تو لوگ جوک کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو شادی شدہ پہچاننا ہو اس کے چہروں کے تل سے پہچانا جاتا ہے، اس کی پیشانی کے پریشانی سے، پسینوں کے قدروں سے پہچانا جاتا ہے، اس کے بیل کولو کے بیل بننے سے پہچانا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے یار آشناؤں کے ساتھ ٹھٹا کرنے والا آج ایک ایک روپے کا کتا بنا ہوا ہے، ایک ایک دینار ایک ایک ڈالر کا کتا بنا ہوا ہے۔ پریشانیوں سے شادی کا اندازہ لوگ لگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ میری قدرت کی نشانی کہ جو سکون تمہیں پہلے نہیں تھا شادی کے بعد میری قدرت سے میں وہ تمہیں سکون دوں گا، وہ مودت دوں گا، وہ رحمت دوں گا۔ حدیث کہتی ہے شوہر اپنی بیوی کے بوسہ لیتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے بوسہ لیتی ہے، خدا خوش ہو جاتا ہے، خدا ہنستا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو تہجد کے لیے جگاتا ہے، فجر کے لیے جگاتا ہے، جبکہ نہیں بیوی پانی کے چھینٹے مارتا ہے، بیوی چڑچڑا کر اٹھتی ہے، بیوی شوہر کو جگاتی ہے، بیوی شوہر اٹھتا نہیں، بیوی پانی کے چھینٹے مارتی ہے، شوہر چڑچڑا کر اٹھتا ہے، آخر کار اٹھ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندان کو، اپنے دادوں کو ظاہر کر کر مسکرا کر فرمایا خدا میاں بیوی کے عمل کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یورو کے غلام کبھی تجھے خوشی نصیب ہوئی؟ کولو کا بیل بن کر راگ رہا ہے، دنیا کا کتا بن کر راگ رہا ہے، ایک دکان کے بعد دوسرا دکان، ایک بزنس کے بعد دوسرا بزنس، کس لیے کہ میری بیوی ایک جو ہے سونے اور چاندی کا مجسمہ بنے، میری بیوی وہ جو ہے ایک بڑھیا بنے جو غیروں کی مجالس میں جا کر حرام کاریوں کی، زنا کی نظروں کا وہ پیکر بنے، وہ سیلس مین سے بات کرے، وہ الیکٹریشن سے بات کرے، وہ راستے میں چلنے والے ترکاری فروش سے، ٹماٹر بیچنے والوں سے بات کرے، غیروں سے مسکرا کر بات کرے، اور ایک چوہیا کی طرح وہ مرد کے سامنے رہے۔ کیا دکھ اور لعنت نہیں ایسی زندگی پر؟ خدا کی رحمتیں، خدا کی برکتیں کون سے جوڑے پر نازل ہوتی ہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھی بچھڑ گئی، قافلے سے رونے لگی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، غور کریں ہماری عورتوں میں مزاج ہے، کیا ہم ان کے غلام بن سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی تابع داری کر سکتے ہیں؟ اور اس دیسی سڑی ہستی کے ہم کولو کے بیل بن کر ہم اپنی زندگی، ہم اپنی خوشیاں برباد کر سکتے ہیں؟ ہم بھیڑوں چماروں پولیس والوں کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں؟ ہم عدالتوں کے چکر کاٹ سکتے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا کر کیا ایسی وہ دیوی جو فلموں کے ناچ گانوں کی نقالی کرنے والی ہے، فلموں میں ناچنے والی، رنڈیوں کے لباس پہننے والی ہے، اسلام دشمن طاقتوں کی جو ہے وہ مزاج کو اپنانے والی ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے رومال سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھے۔ عورت کا مزاج یہ ہے کہ جب اس کے دکھ پر مرد سہارا بنتا ہے عورت اور زیادہ رونے لگتی ہے، اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگتی ہے۔ علاج نفسیات سے کیجیے۔ آپ کی عورت بیمار ہے، آپ کے سہارے سے بیماری بڑھ رہی ہے، آپ شیر بنے، آپ اس کے سامنے چیتا بنے، آپ کے دکھ سے، آپ کے مداوع سے، آپ کی ہمدردی سے بیماری کم ہو رہی ہے، آپ ہمدردی کریں، آپ ٹیکنیک استعمال کریں، آپ نفسیات کو استعمال کریں۔ آقا کا جو طریقہ ہے، آقا کی جو سنت ہے، ہمدردی ہر جگہ نہیں چلتی، جس جگہ سختی چلنا ہو چلے، جس جگہ ہمدردی چلنا ہو چلے۔ ہمدردی سے بیماری بڑھ رہی ہے، اس ہمدردی سے وہ سختی اچھی جس سے بیماری کم ہو رہی ہے۔ اگر سختی سے بیماری بڑھ رہی ہے، اس سختی سے وہ ہمدردی اچھی جس سے گھر کا دکھ کم ہو رہا ہے۔ عورت کے مزاج میں یہ بات ہے کہ اس کے دکھ میں، اس کے درد میں مرد سہارا بنے تو دل کا درد آنکھوں سے امڑنے لگتا ہے۔
ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دل کے اندر ایک درد سموئے ہوئے تھی, سمندر کو کوزے میں جو بند کیے ہوئے تھا, اب بھک بھک کر رونے لگی, آنسوں کے قطرے ایک برسات کی طرح بہنے لگے. آقا نے دیکھا کہ قافلہ بچھڑ کر آگے جا رہا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکنے کا نام نہیں لیتی. آقا ناراض ہو گئے, صفیہ سنبھال لاؤ, سمجھاتا ہو, سمجھنے کا نام نہیں, سمجھنے کا نام نہیں, جاؤ اپنے من میں جو آئے کرو. جو ٹیکنیک یوز کرنا ہے, جو طریقہ اپنانا ہے, اس طریقے کو اپنانا پڑے گا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سیل رواں, وہ برستا ہوا پانی آنکھوں سے رک گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے محبوب کے دل کو دکھا دیا ہے, میں نے اپنے آقا کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے. وہ میرا شوہر تھا, وہ میرا مجازی خدا تھا. میرے خدا کی رضا میرے شوہر کی رضا میں تھی, میرے سجدوں کی مقبولیت, میرے نماز کا تک جانا اور میری زندگی کی عبادت کی قبولیت میرے شوہر کی رضا میں تھی. ہائے میں نے کیا کر دیا. کیا آپ کی گھر کی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کی روزوں کی قبولیت آپ کی رضامندی میں ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے سجدوں کی قبولیت, اس کے عبادتوں کی قبولیت, اس کی تلاوت کی قبولیت, اس کے حج اور عمرے کی قبولیت آپ کی رضامندی میں کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے؟ آپ کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے؟ ٹھنڈی رات میں آئس کریم یاد آئے تو آپ کو مفلر پہنا کر آئس کریم لینے کے لیے نہیں بھیجتی, اور کڑاکی کی گرمی کے اندر اسے گرم چائے پینے کو جی چاہے. یہ مرد رنڈا اور غلام بن کر کڑاکی کی گرمی میں نہیں جا رہا ہے, کتا بن کر, غلام بن کر کیا پرواہ کر رہی ہے اپنے شوہر نامدار کی. وہ شوہر کہ جس کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے, وہ شوہر جس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے, وہ شوہر جس کی خوشی میں جنت کی کنجی ہے, وہ شوہر جس کی رضامندی میں فرشتوں کی رضامندی ہے. کیا یہ احساس ہے آج کی عورت کو؟ اگر احساس نہیں تو اس عورت کا غلام بن کر, اس عورت کی جورو کا غلام بن کر زندگی پر لعنت نہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا, ہائے میں نے اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیا, اپنے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچا کر, اپنے آقا کے دل کو ٹھیس پہنچا کر, اپنے محبوب کے دل کو ٹھیس پہنچا کر اب کیا کرے کہ میرے محبوب کے دل کو جیتا جائے. آپ کی جورو رستی ہے, آپ کی عورت آپ سے روٹتی ہے, آپ کی عورت آپ سے خفا ہوتی ہے, تو کتنے طریقے پیر نہیں دباتے ہیں, کتنے طریقے نہیں ہتھیاتے کہ میری جورو مان جائے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضرت صفیہ نے وہ طریقہ اپنایا کہ شوہر کی خفگی دور ہو, یا آقا نے طریقہ اپنایا کہ بیوی کے پیر دابے جائیں اور بیوی کی مرادوں کو پورا کیا ہے. بتا تجھے کون سی چیڑی پسند ہے, کون سی کیفٹ پسند ہے, کون سی آئس کریم پسند ہے, کون سی پارک میں رنڈی بن کر جانا چاہتی ہے, کون سی ساڑی پسند ہے. ہاں جورو کا جو غلام ہے, اب جو ناراض ہو جائے گا اس کا رب, جو ناراض ہو جائے گی اس کی مالکت, تو پھر اس طرح سے جوتا مار کر نہیں نکالتے گے, کھانے میں ہڈیاں نہیں ڈالے گی, گھر میں تھوکے گی نہیں, غیروں کے سامنے اس کے اوپر لعنت اور ملامت کی برسات نہیں برسائے گی. کون کس کو ناراض کرتا ہے, کون کس کے پیر دابتا ہے, کون کس کی خفگی اور ناراضگی کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے. آقا نے سمجھانے کی کوشش کی, حضرت صفیہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے, آپ ناراض ہو کر چلے گئے. حضرت صفیہ نے محسوس کر لیا نہ میری دنیا بن سکتی ہے, نہ میری آخرت بن سکتی ہے. کاش آج کی عورتوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس ہوتا ہے کہ میرے شوہر کی ناراضگی میں میرا خدا بھی راضی نہیں ہو سکتا, مجھے جنت کی کنجی نہیں مل سکتی, مجھے قبر میں راحت نہیں مل سکتی. حضرت صفیہ نے کہا اب کوئی تدبیر ہم نکالے جس سے میرے محبوب خوش ہو جائیں, میرے آقا کے دل کا چوٹ پر, زخم پر مرہم لگ جائے. کون کس کی فکر کر رہا ہے؟ دیکھے اپنے گھروں میں جا کر کون کس کو جوتے چاٹ رہا ہے, تلوے چاٹ رہا ہے, غلامی کی فکر کر رہا ہے. یہ بات دنیا کی نہیں, یہ بات آقا کے طریقے کی ہے, آقا کی زندگی کی ہے. چلے گئے آقا اپنے کجاوے میں, چلے گئے آقا اپنے قافلے میں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جینا حرام ہو گیا, آپ کا وجود اپنے لیے بار بن گیا, بوجھ بن گیا. ایک تدبیر آئی, آدمی کوشش کرے اللہ تعالیٰ ہزاروں تدبیریں اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں. ابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوکن تھی, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو بلایا, عائشہ ادھر تشریف لائیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی, پوچھا بہن صفیہ کیا بات ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری زندگی میں ایک احسان کر دو, ساری زندگی تمہاری قمیض اور باغی بن کر میں زندگی گزاروں. میرے آقا, میرے محبوب, میرا سردار, میرا شوہر اپنے دل پر چوٹ لے کر چلا گیا. عائشہ میں سمجھتی ہوں اس چوٹ پر مرہم تم ہی رکھ سکتی ہو,
میرے محبوب مجھ سے جو ناراض ہو گئے اس ناراضگی کو تم دور کر سکتی ہو، میرے روٹے ہوئے محبوب کو تم بنا سکتی ہو۔ میں لاکھ آقا کے پیر پڑوں، ہاتھ جوڑوں، منتیں کروں، سماجتیں کروں، آقا تو ناراض ہو کر گئے، روٹ کر چلے گئے، ممکن ہے مجھے معافی نہیں دیں گے۔ عائشہ ایک احسان تو کرو میری زندگی پر، میں باندھی اور کنیز بن کر تمہاری زندگی ساری زندگی تمہاری کنیز بن جاؤں گی، باندھی بن جاؤں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، بتائیے کیا بات ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھیں میں یہ سوکنوں کا مزاج آپ کو بتایا، پہلے ذہن میں رکھیں، سوکن مرد کے لیے ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے مرد کی باری دوسروں کے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور آپ کی سوکن دولت قدے میں تھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی زوج مطہرہ ہیں اور آپ کی سوکن ہے، بن کر سور کر بہترین کپڑے پہن کر عطر لگا کر خوشبو لگا کر ان دونوں کے کمرے میں آ گئی۔ اب سوکن ہونے کے ناطے جلن ہونے لگی کہ باری ہماری، یہ کہاں سے آ گئی تیسری عورت ہمارے گھر میں؟ تو دو عورتوں نے پلان بنایا، دونوں عورتوں نے جو ہے اب منصوبہ بنایا، 3 عورتیں ہیں، 2 عورتوں کے 2 بیویوں کے کپڑے پرانے ہیں اور دونوں بنی نہیں سوری نہیں، دونوں کے پاس خوشبو نہیں، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہوئی بھی ہے، سوری ہوئی بھی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، زعفران لگائی ہوئی ہے، اور مرد کی فطرت ہے کہ بنی ہوئی عورت کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اب یہ سوکن ہونے کا حق انہوں نے پورا ادا کیا۔ سودا یہ کیا بدبو لگا رکھی ہے؟ سودا یہ کون سے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ پہلے اما عائشہ نے کہا، پھر آپ کی سوکن نے کہا، ایک نے کہا، حضرت سودا نے مانا نہیں، دوسرے نے کہا، کچھ شک ہوا، پھر حضرت عائشہ نے کہا، وہ شک یقین میں بدلا۔ اب جو بھاگی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے پیر لڑکھڑائے اور آپ کیچڑ کے اندر گر گئی، مٹی لگ گئی اور زمین کا گرد و غبار لگ گیا۔ اب کھل کھلا کر ہنس رہی ہے، کھل کھلا کر ہنس رہی ہے۔ یہ سوکنوں کا مزاج ہوتا ہے۔ عورت مرد کے لیے رنڈی کھانا برداشت کر لے گی، آج کی عورت مرد کے لیے زانیہ عورت کو برداشت کر لے گی، آج کی عورت مرد کے لیے غیروں سے رشتے کو برداشت کر لے گی، لیکن اپنے بسترے میں کسی سوکن کو اپنے مرتے ہوئے بسترے میں بھی آخری لمحات میں بھی اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ عورت کی فطرت ہے، یہ عورت کا مزاج ہے، اپنی باری وہ کسی کو دے برداشت نہیں کر سکتی۔ آقا آ گئے اور یہ اور اپنی ازواج مطہرات کھل کھلا کر ہنس رہی ہیں۔ آقا نے پوچھا کیا بات ہے، آج کھل کھلا کر ہنس رہی ہیں؟ حضرت عائشہ نے اور آپ کی سوکن نے فرمایا، دیکھیے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے جو دیکھا، کپڑوں پر گرد و غبار ہے، کیچڑ لگا ہوا ہے۔ اما عائشہ نے سارے قصے کو بیان کیا، ایسے بن سمر کر آئی تھی، اب ان کی حالت ہو گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا کر خاموش رہ گئے، آپ ہنستے ہوئے خاموش رہ گئے۔ یہ مزاج ہوتا ہے سوکنوں کا۔ لیکن ایک سچی بیوی اپنے شوہر کی وفاداری کیسے کرتی ہے، اپنے شوہر کا حق کیسے ادا کرتی ہے، اپنے شوہر کی خفگی اور ناراضگی کو کیسے دور کرتی ہے، یہ سبق ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے۔ اما عائشہ کو بلا کر کہتی ہیں، عائشہ ساری زندگی میں تمہاری قمیض بن کر رہوں گی، ساری زندگی میں تمہاری باندھی بن کر رہوں گی، ایک احسان باللہ مجھ پر کرو۔ اما عائشہ نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا میری باری کا دن آقا جس رات میرے دولت کرنے میں آتے ہیں وہ رات میں تمہیں فی سبیل اللہ دے دیتی ہوں، گفٹ دے دیتی ہوں، تم لے لینا، اس کے بدلے میں ایک کام کرنا، میرے روٹے ہوئے محبوب کو منا لینا، میرے آقا مجھے معاف کر دیں۔ آج کی عورتیں یہ فکر کیا کرتی ہے، فرض ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، بینک مینیجر نے الٹیمیٹم دے دیا، کورٹ سے وارنٹ نکل گیا، جائے بھاڑ میں گھر کا کتا، مجھے چاہیے زیور، مجھے چاہیے کپڑا، میں جاتی ہوں شادی کی محفل میں، گھر میں باپ کی موت کی خبریں آئے، گھر میں ماں کی بیماری کی خبریں آئے، گھر میں بہنوں اور بھائیوں کے بچھڑنے کی خبریں آئے، ہے گرو کا غلام کہ بیوی کو چاندی اور سونے کا مجسمہ بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ روٹی ہوئی عورت روٹے ہوئے شوہر کو منانے کے لیے اپنی زندگی کا عظیم اثاثہ، اپنی زندگی کی عظیم قربانی، اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنی رات کی باری دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ رات کی باری آتی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین کپڑے پہن کر، زعفران لگا کر، خوشبو لگا کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جاتی ہیں۔
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے آج کس کی باری ہے, کس کا نمبر ہے. فرمانے لگے عائشہ کیسے تشریف لانا ہوا, آج تو آپ کی باری نہیں ہے. خیانت نہیں کرتے تھے آپ ناانصافی نہیں کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ آپ کی تو باری نہیں. تو حضرت عائشہ نے مسکرایا, آپ نے تبسم فرمایا, کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آقا آپ کیوں کرتے ہیں ایسا, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے دے دیتا ہے. مذاق کیا. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت شریفہ کے پڑھنے سے آقا سمجھ گئے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کو گفٹ کے طور پر دے دیا, تحفے کے طور پر دے دیا. اچھا بڑی بنی ہے, بڑی سواری ہے, کیا بات ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آقا حضرت صفیہ نے آج کی رات کی باری کو دے دیا ہے. آپ اپنے دل سے چوٹ کو دور کر دیں, آپ ناراضگی کو دور کر دیں, سبزی کو دور کر دیں اور دل کے زخم پر مرہم رکھ دیں. آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ آج تو اتنی بنی اور اتنی سنوری, اور آج کی صفیہ کی قربانی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے میں نے صفیہ کو معاف کر دیا, اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیا. یہ ہوتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میاں بیوی کے اندر جب جھگڑا ہوتا ہے, میاں بیوی کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے, میاں بیوی کے اندر جب اختلاف ہوتا ہے, تو پہلا مرحلہ, پہلا اسٹیج شوہر بیوی کو سبق جو سکھاتا ہے وہ مارتا نہیں ہے, وہ طلاق نہیں دیتا, وہ خدا کی دھمکی نہیں دیتا, وہ گھر سے بوریا بستر لے جانے کو نہیں کہتا. پہلا اسٹیج ہے عورت کو تڑپانے کے لیے, عورت کو بل بلانے کے لیے, عورت کو بے قرار کرنے کے لیے. سمندر کی مچھلی ممکن ہے کہ پانی چھوڑ کر وہ ریگستان کے اندر زندگی بسر کر سکے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے میاں بیوی کی, جو تعلقات بتائے ہیں, جو مودتیں رحمتیں اور سکینتوں کا جو نزول بتایا ہے, اس کے مد نظر میں کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہے تالاب کی مچھلی گرمیوں میں تالاب کا پانی سوکھنے پر ممکن ہے کہ وہ درختوں پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. ممکن ہے سمندر کی مچھلیاں ریگستان کے اندر بسیرا کر سکتی ہیں. اللہ کی قسم ایک سچی عورت اپنے شوہر کی جدائی کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکتی, شوہر کے روٹنے کو برداشت نہیں کر سکتی, شوہر کے بچھڑنے کو برداشت نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے قرآن نے یہ کہا ہے کہ میاں بیوی کے اندر اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو پہلا اسٹیج یہ ہے کہ شوہر بیوی کے بسترے کو الگ کر دے. یہ کتنی بڑی سزا, کتنی بڑی پنشمنٹ کہ عورت الگ ہو رہی ہے, رات اس پر حرام ہو گئی, رات کا جینا اس پر حرام ہو گیا, اس کے نوالے اس پر حرام ہو گئے اس کا. لیکن آج ایسا ہوتا ہے, آڑ میں جائے, اماں کے پاس جا کر سوئے, رنڈی خانہ جائے, میری مرادیں پوری نہیں کرتا, میری طلب کو پوری نہیں کرتا, میرے مطلوبہ چیزوں کو پورا نہیں کرتا. کیوں شادی کیا تھا, اس سے تو وہ مرد اچھا ہے, اس سے تو وہ مرد اچھا ہے. شریعت نے سزا اسی لیے رکھی تھی کہ میاں بیوی میں اتنا گہرا تعلق بنے کہ شوہر ایک رات کے لیے روٹے تو بیوی بل بلائے. میں نے کہا کہ سمندر کی مچھلی ریگستان کے اندر زندگی وغیرہ کر سکتی ہے, تالاب کی مچھلی درختوں پر گزارا کر سکتی ہے. ایک سچی وفادار عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزار سکتی. وہ ہوگا کوئی چورو کا غلام, ڈالروں کے پیچھے, ریالوں کے پیچھے, دیناروں کے پیچھے, درہموں کے پیچھے, کس کی غلامی کرنے کے لیے, اسے منانے کے لیے اپنی رنڈوا زندگی غیروں کی غلامی کے اندر گزارے. لیکن ایک سچی وفادار عورت کے لیے شریعت نے پہلا اسٹیج جو رکھا پنشمنٹ کا, پہلی خطرناک سزا جو رکھی وہ یہی رکھی کہ عورت کے بسترے کو الگ کر دے. جسے پاک کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات مردوں کے لیے ارشاد فرمائی, جو تعلیمات عورتوں کے لیے ارشاد فرمائی, جو حقوق مردوں کے بیان فرمائے, عورتوں کے بیان فرمائے, وہ سب اٹھا کر پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کتنے احکامات صادر کیے کہ مرد کے خواہشات کی تکمیل وہ کیسے کرے, مرد کو وہ کیسے منائے. تو آپ وہ باتیں سن کر کہ جن کے اندر کہا گیا کہ مرد ان کی غلامی کرے, مرد ان کی دلداری کرے, مرد ان کی دلجوئی کرے, مرد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, وہ کون سی عورتیں تھیں, وہ کون سی عورتیں تھیں؟ وہ باصفا عورتیں تھیں جو شوہر کے بچھڑنے پر اپنی رات کی قربانی دینے کے لیے تیار تھی. وہ باصفا باطہارت عورتیں تھیں کہ شوہر کے دل کے ایک صدمے اور ایک چوٹ پر اپنی زندگی کو جہنم کا نمونہ سمجھنے والی تھی. وہ عورتیں آج کی طرح نہیں تھی کہ جو عورتیں مرد جائے بھاڑ میں, مرد جائے بیمار ہو جائے, ہارٹ اٹیک ہو کر راستے میں گر جائے, گردے اس کے خراب ہو جائے, ہاسپٹل میں زندگی بسر ہو جائے,
مجھے تو اپنی زندگی چاہیے، مجھے تو اپنی مرادیں چاہیے، مجھے تو اپنے مطالبات چاہیے. ایسی عورت کے ساتھ کیا احکامات ہیں وہ احکامات آپ اپنائیں، وہ زندگی اپنائیں، وہ ٹیکنیک اپنائیں. اسی وجہ سے کہ آج مرد شروع کا غلام بنا ہوا ہے.